अस्सलामु अलैकुम। सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसके मुसन्निफ सज्जाद हैदर यल्दरम हैं। हम इस सबक की सरगर्मी में पढ़ाई और वजाहत करेंगे सफ़ा नंबर 52, 53, 54 और 55 से, और उसके साथ साथ हम इस सबक के अल्फाज मानी और खुलासा नवीसी करेंगे। उससे पहले हम गुज़श्ता लेक्चर का जायज़ा लेंगे। गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपको सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसके मुसन्निफ सज्जाद हैदर यल्दरम हैं, हमने पढ़ाई और वजाहत की, और उस जो कि सफ़ा नंबर 48, 49, 50 और 51 से थी, और हमने सबक के मुसन्निफ का तारुफ पढ़ा। हमने देखा कि सज्जाद हैदर यल्दरम 1880 में पैदा हुए और 1943 में उनका इंतकाल हुआ। वो एक साहिब तर्ज अदीब और मुतरजम और शायर थे, और उन्होंने बहुत सी तुर्की ज़बान की लिखे हुए अफसानों को उर्दू में तराजिम उनके किए। और आज हम जो उनका सबक पढ़ रहे हैं वो उनकी किताबों के, उनके अफसानों के मजमूए ख्यालिस्तान से लिया गया है। आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं ये सज्जाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ अफसाना है। अफसाना उस फर्जी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फर्जी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, यानी कि वहदत तासर जो है वो अफसाना नवीसी की एक ख़ास खूबी है। और हमने सबक मुझे मेरे दोस्तों में देखा कि मुसन्निफ दोस्तों की कसरत और ताल्लुक़ की शिद्दत जैसी मुश्किलात से दो चार हैं, और यही उनका मौज़ूए तहरीर है। वो कहते हैं कि दोस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है, मोहब्बत समेट लेती है ज़माने भर के रंजो गम। सुना है दोस्त अच्छे हों तो कांटे भी नहीं चुभते, लेकिन ऐसी दोस्ती जो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी को मुतासर करे और रोज़मर्रा ज़िंदगी के उमूर में इंसान के लिए परेशानी का बाइस हो, वो दोस्तों की वजह से अपने ज़रूरी काम भी ना निपटा सके तो वो बेख्तियार पुकार उठता है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। हमने सफ़ा नंबर 51 के सेकंड लास्ट इक्तिबास तक, यानी हमारा आखिरी इक्तिबास रहता था, उससे ऊपर तक हमने इसकी पढ़ाई कर ली थी। अब हम उससे आगे करेंगे। मैं ऐसे मोहब्बत आमेज़ इसरार पर, ज़िद पर इनकार कैसे कर सकता था। मुख्तसर सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं उनके साथ हो लिया चल पड़ा। एडिटर मुआरिफ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे में उनकी खिदमत में एक मज़मून भेजूँगा, यानी उन्हें एक मज़मून भिजवा दूंगा। शाकिर साहब की कोठी पर पहुंचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। उसकी खिड़की पाए बाग की तरफ खुलती थी, और एक नहायत ही दिल फरेब, दिल को लुभाने वाला नेचुरल यानी कुदरत के करीब मंज़र मेरी आंखों के सामने होता था, मेरी आंखों के बिल्कुल सामने होता था। सुबह को मैं नीचे नाश्ते की गर्ज से बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो अपने कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इसरार होने लगा, ज़िद होने लगी कि हैं क्यों ऐसा गज़ब ना करना कि आज ही से काम शुरू कर दो, अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो, और आज का दिन तो ख़ास कर इस काबिल है कि सीनरी का लुत्फ़ उठाने में गुजारा जाए। यानी कि जैसे ही वो काम करने के लिए उठने लगे तो उन्होंने क्या किया, शोर मचा दिया कि आज ही से काम मत शुरू करो, और आज तो सीनरी का यानी मंजर का लुत्फ़ उठाने के लिए छोड़ दो। चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, और साथ ही क्या कहा कि चले हम गाड़ी तैयार करवाते हैं, दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे, फिर वहाँ से 2 मील पर अहमदनगर है, आपको वहाँ का जो रईस है राजा तालिब अली से मिलाएंगे, जो कि उनके दोस्त हैं, अजीज़ हैं। मेरा माथा ठनका। वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पर कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ कि अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत कहाँ, फरागत कहाँ। खैर सैकड़ों हीलों
حوالوں سے، یعنی سینکڑوں بہانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا یعنی جس آپ کہہ لیں کہ یکسوئی کے لیے یا اکیلے بیٹھ کے کام کرنے کی تلاش میں سرگرداں تھا، میں متلاشی تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں بھی انکا کا لفظی معنی ہوتا ہے غائب ہے، یعنی کہ میں جس یکسوئی جس کی تلاش میں یا اکیلے بیٹھ کے کام کرنے کی خواہش کی تلاش میں سرگرداں کہتے ہیں ڈھونڈنا، یہاں تک آیا ہوں وہ یہاں بھی غائب ہے، انکا ہے غائب ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کہتے ہیں کڑھائی والا کام ہوا کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، یعنی وہ اتنی خوبصورت کڑھائی کا قیمتی کپڑا تھا کہ اگر اس کے اوپر کچھ گر جاتا تو وہ ایک گناہ کبیرہ کے برابر ہوتا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب کہتے ہیں جو بآسانی دستیاب نہ ہو، مگر اکثر میں نب ندارت یعنی نب نہ تھی، جاذب کاغذ یعنی بہت خوبصورت کاغذ، ایک مخملی جلد کی کتاب میں ایک مخمل کی جلد کی کتاب میں کاغذ لگے ہوئے تھے، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہ تھا، یعنی کہ قیمتی کاغذ تو موجود تھے لیکن جو کاغذ انہیں چاہیے تھے لکھنے کے لیے وہ وہاں موجود نہ تھے۔ اس طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت قیمتی سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے وہی پرانا استعمالی مگر مفید بکس، یعنی اپنا استعمال شدہ لیکن فائدہ مند اور اپنی معمولی دوات، عام سی دوات اور قلم جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات کو، پراں کہتے ہیں منتشر خیالات کو، تیزی کے ساتھ قفسے کاغذ میں بند کیا تھا، یعنی کاغذ کے پنجرے میں قید کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا خوبصورت آواز رکھنے والے پرندوں کی تعریف میں شعراء اس قدر ربط اللسان ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا، یعنی کہ ان کی آوازیں سن کر، ان کی خوبصورت آواز سے مجھے کسی قسم کی خوشی محسوس نہ ہوئی کہ جن کے بارے میں شعراء جو ہیں بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے۔ اب وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں خوش نہیں تھے اور شور مچانا شروع کر دیا، تاہم میں نے کوشش کی کہ ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمہ تن مشغول ہو گیا، مکمل طور پر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تن تن تنانا چھن تن تن تن، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی، یعنی ارد گرد کی بالکل بھی خبر نہ تھی۔ یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا، یہ کیا ہے؟ اوفو! اب میں سمجھا۔ میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی بہت زیادہ شوق ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، یعنی ستار بجا رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ کیا، یعنی میری خواہش نہیں تھی لطف اندوز ہونے کی، لیکن انہوں نے میری خواہش کا احترام نہ کرتے ہوئے مجھے محظوظ کرنے کی کوشش کی۔ پھر کسی وجہ سے وہ کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ کہتے ہیں خزانہ کو، میرا خزانہ ہو، یہ دونوں مترادف یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کہ میں کاغذ کی طرف توجہ کی کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فکرہ ہوا۔ محمل کہتے ہیں بے معنی فکرہ۔ لا حول ولا قوت کہہ کر، یعنی کہ طاقت دینے والے کی پناہ، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ انہوں نے خود کو خود ہی نفرین کی۔ آپ کہاں بھول پڑے، اب اسے انہوں نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا ہے۔ اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکرے تو خان صاحب نے کسی سے دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کر فکرہ درست کرنا
چاہیے اور جن کی قدر یعنی عزت ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے، اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ قدر عزت، اور یہاں ابھی انہوں نے ایک فقرہ ہی لکھا ہے کہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ میں ہوں شبن، ان کے ملازم کا نام ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے یعنی مجبوراً میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کروایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی، فراغت ملی، اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا، یعنی پوری طرح سے متوجہ ہو کر۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، یعنی مجھے پھر بلایا ہے۔ ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دکھایا جاؤں گا مطلب ملایا جاؤں گا، اور انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے وہ اس سے اگلے جملے میں آپ کو اندازہ ہوگا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی عربی گھوڑے کی مانند تھا، مثل مانند، جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا، یعنی ابھی خریدا تھا، اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر، چھٹکارا پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے، یعنی کہ جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے لکھنے کے لیے وہ غائب ہو گئے۔ فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا۔ از سر نو کہتے ہیں نئے سرے سے۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، بیزار ہو گئی، با ہزار دقت بڑی مشکل سے پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے، مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش کہتے ہیں جانچ پڑتال اور تحقیقات کا شوق ہے، تفتیش اور تحقیقات مترادفات ہیں، اور جو کولمبس کی طرح، کولمبس جو تھا ایک یورپی جہاز ران تھا جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے براعظم شمالی امریکہ دریافت کیا، تو یہاں پر مصنف جو ہیں وہ لکھتے ہوئے نوجوانوں کو کولمبس کی طرح کہہ رہے ہیں کہ جو نئی معلومات اور نئی دنیا، گویا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کی دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں، دریافت کہتے ہیں معلوم کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے یہاں تک لکھا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی ہے، کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے، کاوش اور کوشش دونوں مترادف ہیں، ہم مانی ہیں، سے موجود دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کتنی دیر میں پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا، درخواست کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، تم سرکار کو بتا دو کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں پھر کھا لوں گا۔ اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، یعنی احسان سے دبا ہوا کریں گے۔ اب انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا ہے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے، یعنی مشکلات سے بچاتے، اور ساحل مراد پر، یعنی کہ کامیابیوں کے یا مرادوں کو پانے کے ساحل تک، کنارے تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، کبھی نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ چلو بھائی، لو ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں، یعنی معافی طلب کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، تھکاوٹ لگتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت، فراغت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا، یعنی ان کی بات پر یقین رکھتا،
कहूँ और क्या कह सकता था, यानी मैंने उनकी बात को पूरी तरह तस्लीम किया। अब खाने पर इसरार होता है, जिद होती है, जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं, शौक़ नहीं, वही खिलाई जाती है, यानी जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वही जिद करके खिलाई जाती है। फिर खाने के बाद मेज़बान साहिब फरमाते हैं, सपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया, इस वास्ते इसलिए नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लूँ। वापस कमरे में आकर थोड़ी देर इस गर्ज से लेटता हूँ, इसलिए लेटता हूँ कि ख़यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ। मगर अब ख़यालात कहाँ, यानी वो कहते हैं कि अब ख़यालात बिल्कुल भी जहन में नहीं। मजमून उठाकर देखता हूँ, ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला, इसके मुतल्लिक क्या लिखने वाला था, वो सोच रहे हैं। उनके अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे। अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फ़िक्रों से क्यों कर रब्त पैदा करना था, ताल्लुक़ पैदा करना था। यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ, यानी कि अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता हूँ, सही पाता हूँ। जिंदगी और मौत का ला यनहल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फिक्रा आईने की तरह, शीशे की तरह साफ नजर आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर इत्तिला देता है, खबर देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले, यानी बहुत ज़्यादा लिख दिया। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा तो वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिर इस कसरे नफसी, यानी इस आजिज़ी की क्या ज़रूरत है, यानी वो इसको उनकी आजिज़ी ख्याल करते हैं। आगे से वो शेर है, खुदा के वास्ते झूठी न खाई ये कस्में, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया, यानी कि आप बेशक कस्में ना खाएं, मुझे आपकी बात पर यकीन है। मिलकर शाम को वापस आए, मिल मिलाकर, यानी उनके दोस्तों से मिलकर। खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्तो बेसिलसिला, यानी उसमें भी कोई रब्त नहीं है, इधर उधर से जुमले लिखे हुए हैं। गम और रंज में, गम और दुख में आकर उसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा, यानी कि मैं बेशक शुक्रगुजार नहीं और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा कि एहसान को समझता नहीं हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ इन अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूंगा। वो कहते हैं कि मैं इस दोस्त को भी छोड़ दूंगा। मैंने ज़रा तफसील से इनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यही उन अहबाब कहते हैं दोस्तों की फहरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुखसत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहिब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हज़रत हमेशा कर्ज मांगने के लिए आते हैं। एक साहिब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहिब हैं जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं, मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूँ, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं वो आते ही सवालात की बौछार भरमार कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जो होकर तवज्जो से नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहिब हैं जो जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे इनायत फरमा हैं, यानी मुझ पर एहसान करने वाले हैं और खैर तलब हैं, मेरी भलाई चाहते हैं। मगर मैं अपनी तबीयत को क्या कहूँ, वो कहते हैं कि अब मैं अपनी तबीयत का क्या करूं। साफ साफ कहता हूं कि इनमें से हर एक से कह सकता हूं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता, यानी अगर तुम मुझ पर एहसान ना करते तो ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। ये सज्जाद हैदर यल्दरम की किताब ख्यालिस्तान से लिया गया है। अब हम चलेंगे इस सबक के अल्फाज मानी की तरफ। हमारा पहला लफ्ज़ है कुसियुल कल्ब और उसका मानी है सख्त दिल, काबिल रश्क, फ़ख्र के काबिल, जोश, जज्बा, इसरार करके ज़ोर देकर, इंशा परदाजी, इबारत नवीसी, मजमून निगारी, मसख करना, तबाह, ख़त्म करना, बदरजा हाँ बहुत सारे दर्जों में, बेहयाई, शर्म ना होना, उमूर, अम्र की जमा, काम, माजिरत, माफ़ी, उज़्र, दरियाफ्त करना, पूछना, सवाल करना,
موضوعات موضوع کی جمع وضع کیا گیا، دہرانا دوبارہ کہنا، آفت کا مارا مصیبت میں مبتلا، کاوش کوشش، پالیٹکس سیاست، گناہ کبیرہ بڑا گناہ، مرغان خوش نوا اچھی آواز نکالنے والا مرغ، محبت آمیز محبت بھرا عنقا غائب نایاب شے، نب ندارد نب نہ تھی، نحیف و نزار کمزور لاغر، اطمینان سکون، منظر نظارہ، عنایت مہربانی، استبل گھوڑے باندھنے کی جگہ، لٹریچر ادب، تھکن تھکاوٹ۔ اگلے صفحہ ہے معقول مناسب، امراء امیر لوگ، شناسائی پہچان، کسر نفسی عاجزی، تعجب حیرانی، لا ینحل حل نہ ہونے والا، دنیا و ما فیہا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، خوش قسمتی سے اچھی قسمت سے، بھونچال زلزلہ، شور و شغب شور غل، صدمہ دکھ، گنجینہ خزانہ، ہٹا کٹا صحت مند، یکا یک اچانک۔ اور آخری صفحہ ہے الفاظ معنی کا، پناہ امان حفاظت، ماتھا ٹھنکا کسی کام کے انجام کے متعلق پیشگی خبر ہونا، مفید فائدہ مند، دعوتوں ضیافتوں، غضب زیادتی، ظلم ناانصافی، اچاٹ ہو جانا اکتا جانا، از سر نو نئے سرے سے، ہمہ تن پورے کا پورا، نیچرل قدرت، مذمت کرنا مخالفت کرنا بےزتی کرنا، یکسو ہو کر پوری توجہ سے، جمع غفیر بہت بڑا مجمع، ہجوم با ہزار دقت ہزار مشکلوں سے۔ یہ تھے الفاظ معنی۔ اس کے بعد ہے پاداش، عوض معاوضہ، حص مزہ خوش طبعی محسوس کرنے کی قوت، صدا آواز، بشاشت خوشی، مسرت تازگی، خلقت فطرت، لیاقت عقل فہم، رومانیت تخیل آفرینی خیالی دنیا، ماخوذ اخذ کیا گیا، فرصت فراغت فارغ وقت، تعجب حیرانی، تخلیہ علیحدگی تنہائی، حرج نقصان، مترجم ترجمہ کرنے والا، اسپیچ تقریر۔ یہ تھا آخری صفحہ۔ اور اب ہے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا خلاصہ۔ خلاصہ سے کہتے ہیں مکمل سبق کو اپنے لفظوں میں مختصراً بالترتیب بیان کرنا۔ دلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر پر مصنف کی نظر پڑی جو مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار یوں بیان کر رہا تھا کہ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر کی صدا سن کر مصنف کے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور مصنف نے اپنا موازنہ فقیر سے کیا تو فقیر کی حالت قابل رشک لگی۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، جبکہ مصنف کے بے شمار بہت زیادہ دوست ہیں۔ اگر واقعی فقیر کا کوئی دوست نہیں تو وہ مبارکباد کے قابل ہے۔ ایسے دوست جو دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دیں، یعنی فراغت نہ دیں، تو ان سے دوست نہ ہونا بہتر ہے۔ کوئی دوست قرض لینے آ جاتا ہے اور کوئی قصے اور لطیفے پر لطیفے سنا رہا ہوتا ہے۔ اگر فقیر ان سب پریشانیوں سے آزاد ہے تو خوش قسمت ہے، اور مصنف نحیف و نزار یعنی کمزور اور لاغر۔ مصنف تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ احمد مرزا مصنف کے دوست ہیں، جنہیں وہ بھڑبھڑیا یعنی فضول بولنے والا دوست کہتے ہیں۔ جب آتے ہیں شور مچاتے اور چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کر لگا ہو۔ مصنف کے روبرو آ کر کہتے ہیں، بالکل سامنے آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرا دوستوں میں ایک ایسا شخص ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔
لقب کہتے ہیں وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے پکارا جائے. بس تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی. اللہ حافظ. وہ دوسرے دوست مجھے محمد تحسین ہے، وہ بال بچوں والے ہیں اور ہر وقت ان کی فکر میں رہتے ہیں. ان کے پاس بات کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کے کوئی موضوع عنوان ہی نہیں ہوتا. ایک اور مقدمے باز دوست کا ذکر کرنے کے بعد مصنف کہتا ہے کہ ان کے دوست محمد شاکر خان ہیں، جو ضلع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر کے ایک نہایت معزز قابل عزت آدمی ہیں. لٹریچر ادب سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. اہل علم رکھنے والوں کی قدر کرنا، عزت کرنا، امراء کے شایان شان سمجھتے ہیں، ان کی شان سمجھتے ہیں. مصنف اپنے دوست کے بے حد اصرار پر ضد پر سلیم پور گیا تو ملنے والوں کا تانتا بن گیا. تانتا بننا بہت رش ہو جانا. شاکر خان کے دوستوں سے ملنے، ان کے دوست کھانا کھانے اور دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب شام کو اپنا کام دیکھا تو ایک صفحے سے زیادہ نہ تھا. مصنف دوسرے دن ہی غصے میں آ گیا. مصنف کے متعدد دوست اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. کوئی قرض مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو کوئی ہمیشہ ایسے وقت پر آتا ہے جب مصنف کو کہیں جانا ہو. سب مصنف کے خیر طلب ہیں، مگر وہ پھر بھی کہتا ہے مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. یہ تھا سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا افسانہ، جس میں انہوں نے دوستوں کی وجہ سے اپنی زندگی کی مشکلات کو بیان کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے دوستوں کو میں چھوڑ دوں گا کہ جو میرے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا، اس کے معنی اور خلاصہ ہم نے کیا. اب ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف. آپ جتنے بھی اچھے بن جاؤ، کسی نہ کسی انسان کے نزدیک آپ انتہائی برے انسان ہیں، یعنی بہت برے انسان ہیں. اس لیے اس بات کو یکسر فراموش کر دیں، بالکل بھلا دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور صرف اللہ کی رضا کی کوششوں میں رہیں. یعنی صرف اور صرف اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 24 یہاں ختم ہوا. اجازت دیں. اللہ حافظ.